السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر اسٹوریز وتھ راہل یوٹیوب چینل پہ۔ اکثر ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ خالی گھروں کو، خالی کمروں کو 40 دن سے زیادہ اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ وہاں پر غیر مرئی مخلوق اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ آج اسی بات سے جڑے ایک واقعے کو آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یہ قصہ واحد صاحب کا ہے جو بجنور کے رہنے والے تھے۔ ان کی چھوٹی سی فیملی تھی۔ ان کی فیملی میں ان کی بیوی سائرہ، ان کے 2 بچے تھے۔ واحد صاحب کی کپڑوں کی ایک دکان تھی۔ دکان سے اچھا خاصا منافع ہو جاتا تھا اور وہ اپنی زندگی خوشی اور اطمینان سے گزار رہے تھے۔ واحد صاحب بہت ہی ملنسار، ایماندار اور نیک قسم کے انسان تھے۔ ان کا خود کا تو کوئی سگا بھائی نہیں تھا، پر ایک چچا زاد بھائی تھا جس کے ساتھ انہوں نے کپڑوں کا کاروبار شروع کیا تھا۔ واحد صاحب صبح ٹھیک وقت پر دکان کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ وہ وقت کے بہت ہی پابند انسان تھے۔ دکان پر کام کرنے والے سبھی ملازم واحد صاحب کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ کہنے کو تو انہوں نے دکان میں چچا زاد بھائی کے ساتھ شروع کی تھی، لیکن نہ تو وہ دکان پر صحیح وقت پر کبھی آتے تھے اور نہ ہی دل لگا کر کام کرتے تھے۔ اور یہ بات واحد صاحب کے ملازم بھی بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان کا دکان پر آنے والے کسٹمر سے بھی اچھا رویہ نہیں ہوتا تھا، جبکہ واحد صاحب سب سے بہت خوشنودگی اور اخلاق سے ملتے تھے۔ واحد صاحب کی بیوی ایک ہاؤس وائف تھی اور ان کا سارا دن گھر پر بچوں کی پرورش میں، ان کو پڑھانے میں، ان کے ساتھ کھیلنے میں بیت جایا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ پھر ٹھنڈ کا موسم آنے والا تھا اور ہوا میں ٹھنڈ کی خوشبو مہکنے لگی تھی۔ جب واحد صاحب دکان کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلے، اس وقت ان کی طبیعت کچھ اچھی نہ لگی۔ انہوں نے گھر آ کر خود کو چیک کیا تو پتہ چلا ان کے بخار ہے۔ ان کی بیوی سائرہ نے ان سے کہا کہ آج دکان پر نہ جائیں۔ واحد صاحب کی ہمت تو نہیں تھی دکان جانے کی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی کے سہارے دکان نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان کی بیوی نے بہت سمجھایا کہ جب آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے آپ چلے جائیے گا، لیکن وہ ہمت کر کے دکان جانے کا ارادہ بنا ہی لیتے ہیں اور دوا کھا کر دکان کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لیکن کمزوری کی وجہ سے ان کو راستے میں اچانک چکر آ جاتا ہے اور ان کی موٹر سائیکل ان کے قابو میں نہیں رہتی اور سامنے آ رہی گاڑی سے لڑ جاتی ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ سڑک پر بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ان کی دکان کے پاس والی دکان کے تھے جو انہیں پہچان گئے اور فوراً ہی انہیں اسپتال لے گئے۔
وہاں جانے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ واحد صاحب کے دونوں پیروں میں فریکچر ہو گیا ہے، بس ان کی جان بچ گئی، لیکن دونوں پیر کی ہڈی ٹوٹ جانے سے ان کو بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ سائرہ پر تو مانو پہاڑ ہی گر گیا۔ کئی دن اسپتال میں علاج چلا، پاؤں پر پلاسٹر تھا اور ڈاکٹر نے سخت تاکید کی تھی کہ گھر جانے پر بھی کئی دن تک اس پیر پر زور نہیں پڑنا چاہیے۔ بہرحال اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، قسمت کا لکھا یہی تھا۔ واحد صاحب اب گھر تو آ گئے تھے، لیکن وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں بستر سے بالکل بھی اٹھنا نہیں ہے۔ اب دکان واحد صاحب کے چچا زاد بھائی کے حوالے تھی۔ دکان میں دن بدن گھاٹا ہو رہا تھا اور دکان میں نقصان ہوتا چلا گیا۔ علاج میں پہلے ہی کافی خرچہ ہو چکا تھا، اب پیسوں کی بھی دقت ہونے لگی۔ واحد صاحب نے اپنی بیوی سائرہ سے کہا کہ دکان گھاٹے میں جا رہی ہے، اور ان کے چچا زاد بھائی کے برتاؤ کی وجہ سے کچھ ملازم بھی کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اگر دکان بند ہو گئی تو کیا ہوگا؟ سائرہ ایک رکھ رکھاؤ والی سمجھدار عورت تھی۔ انہوں نے واحد صاحب سے کہا کہ آپ کا جو پرانا والا گھر ہے جو خالی پڑا ہوا ہے، کیوں نہ ہم لوگ اسے کرائے پر اٹھا دیں۔ واحد صاحب کو سائرہ کی یہ بات مناسب لگی اور وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ گھر کافی مہینوں سے بند تھا۔ انہوں نے سائرہ سے کہا کہ وہ وہاں جا کر صاف صفائی کر لے، پھر اس کے لیے میں بات کرتا ہوں۔ واحد صاحب نے اپنے دوست سے ذکر کیا جو کہ یہ پراپرٹی ایجنٹ کا کام کرتا تھا، اور وہ کچھ دنوں کے بعد ایک فیملی کرائے پر رہنے کے لیے لے آیا۔ تھوڑے دن تک تو وہ فیملی بہت ہی اچھی طرح سے وہاں رہی، لیکن اچانک سے ہی وہ کچھ دنوں کے بعد گھر چھوڑ کر بنا کچھ کہے اور بنا بقایا کرایہ دیے وہاں سے چلی گئی۔ واحد صاحب اب پہلے سے کچھ بہتر تھے، لیکن ابھی بھی کام پر جانے کے لائق نہیں تھے۔ اسی طرح 2 ہفتے اور بیت گئے اور ایک اور کرایہ دار ان کو ملا۔ وہ بس 2 ہی لوگ تھے، میاں اور بیوی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بھی وہاں پر رہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے واحد صاحب کو کرایہ دیا اور کہا کہ ہم آپ کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں، آپ بہت بھلے انسان ہیں۔ آپ کے دوست نے ہمیں بتایا تھا، اس لیے ہم آپ سے مل کر جانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے جو کہا اسے سن کر واحد صاحب اور ان کی بیوی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں آپ کا گھر بہت پسند آیا تھا اور ہم لوگ یہاں اتنی جلدی چھوڑ کر کبھی نہ جاتے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے بعد ہم وہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ ان دونوں نے بتایا
کہ ہمارے گھر سے اچانک چیزیں غائب ہو جاتی تھیں۔ کھانا تازہ بنا کر ٹیبل پر رکھتے اور جیسے ہی کھانے بیٹھتے تو پورا کھانا خراب ہو جاتا تھا، اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے۔ پہلے ہم لوگوں کو لگا کہ شاید یہ ہمارا وہم ہے، لیکن ایسا روز روز معمول میں ہونے لگا۔ رات میں چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، کسی کے دوڑنے کی، کسی کے چلنے کی، کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہم اتنا سہم گئے کہ آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ آپ اپنے گھر کو کسی اچھے عامل کو دکھائیں، ورنہ آپ کے گھر میں رہنے والی یہ نہ دکھنے والی مخلوق کسی کو بھی وہاں رہنے نہیں دے گی۔ یہ سن کر واحد صاحب بہت پریشان ہوئے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، کس کے پاس جاؤں۔ خیر، ان کی بیوی سائرہ کے مائکے میں سب بہت دیندار لوگ تھے۔ اس کے مائکے میں ایک عامل صاحب کا پتہ کسی نے بتایا۔ سائرہ اپنی خالہ کے ساتھ عامل صاحب کے پاس گئی اور پورا قصہ بیان کیا۔ عامل صاحب نے کہا کہ آپ لوگ مجھے اس گھر میں لے کر چلیے۔ سائرہ عامل صاحب کو اس گھر میں لے کر گئی۔ وہاں پہنچنے پر عامل صاحب ان دونوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلی جائیں، میں آج رات یہیں پر تنہا ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور عامل صاحب اپنا سامان ایک کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عامل صاحب تلاوت کر کے سو جاتے ہیں۔ رات کا قریب 2:30 بجتا ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد عامل صاحب کے بھی آنکھ لگی تھی کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا بستر ہوا میں لٹکا ہوا ہے اور سامان پورے کمرے میں لٹک رہا ہے۔ عامل صاحب آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پر موجود غیر مرئی مخلوق بھی ان کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ عامل صاحب آیت الکرسی پڑھنا بند نہیں کرتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ مخلوق بھی ان کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھتی رہتی ہے۔ تبھی عامل صاحب غور کرتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی کی ایک لائن وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا چھوڑ دیتا ہے اور باقی آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ پھر کیا تھا، عامل صاحب صرف اسی لائن کا ورد شروع کر دیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے کب صبح ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جب کمرے میں روشنی ہوتی ہے تو عامل صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں چھت کی اونچائی تک راکھ کا ایک بہت بڑا ڈھیر کھڑا ہے۔ اس طرح سے عامل صاحب نے اپنے علم سے اس گھر کو اس غیر مرئی مخلوق سے آزاد کر کے واحد صاحب کی نہ صرف مدد کی بلکہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی بند ہونے سے
بچا لیا۔ میرے دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہیں اس گھر میں کمرے کو، گھر کو کبھی بھی اندھیرے میں نہ چھوڑیں، کیونکہ جیسے ہی یہ غیر مرئی مخلوق جو کہ ہمارے چاروں طرف ہے لیکن نظر نہیں آتی، یہ ایسی جگہوں کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے اور یہیں رہنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر وہ یہ چاہتی ہے کہ اس جگہ پر کوئی اور نہ رہے، صرف اسی مخلوق کا قبضہ رہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کے واقعے اور بھی آتے رہیں گے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔